أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قراءة القرآن في الصلاة أفضل من قراءة القرآن في غير الصلاة وقراءة القرآن في غير الصلاة أفضل من التسبيح والتكبير والتسبيح أفضل من الصدقة والصدقة أفضل من الصوم والصوم جنة من النار صدق النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ رب العزت جل جلالہ وعظم شانہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا کے بعد قرآن حکیم، اس کے عظمت، فضائل اور اس کا وہ وظیفہ جو مسلمانوں کو اس کا کم از کم عادت بنانی چاہیے کہ ہر روز اس کی اتنی تلاوت ضرور کریں۔ میں نے اس سلسلے میں گزشتہ کئی جمعۃ المبارک سے یہ عنوان، یہ گفتگو جاری ہے اور آج انشاءاللہ العزیز اس پر آخری گفتگو ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن حکیم کے معانی، الفاظ بھی درست صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کرو، اس کے معانی کو بھی سمجھنے کی کوشش کیا کرو، اور وَاتَّبِعُوا غَرَائِبَهُ وَغَرَائِبُهُ فَرَائِدُهُ وَحُدُودُهُ، اور جو اس کے غرائب ہیں اس کی اتباع کیا کرو۔ اور فرمایا غرائب کیا ہے؟ غرائب وہ چیزیں ہیں جو قرآن حکیم نے بندے کے لیے لازم کی ہیں، فرض قرار دی ہیں، یہ تم نے کام کرنے ہیں، اور بعض چیزوں سے تمہیں روکا ہے، نہ روکنے پر سزائیں رکھی ہیں، تو فرمایا ان سے رکنا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی حالت میں قرآن حکیم کا پڑھنا غیر نماز کی حالت سے افضل ہے، اور تسبیح سے، تکبیر سے، باقی جو ذکر اذکار کی نسبت قرآن حکیم کی تلاوت کرنا یہ افضل ہے۔ تمام اعمال افضل ہیں لیکن بعض سے افضل ہیں۔ فرمایا تکبیر، تسبیح، تحلیل یہ بہت افضل، اور فرمایا کہ صدقہ یہ افضل ہے روزہ رکھنے سے۔ اگرچہ روزے کا ثواب یہ ہے کہ روزہ انسان کے درمیان اور جہنم کے درمیان ڈال بن جائے گا، وہ بیریئر بن جائے گا، انسان کو روزہ جہنم سے بچا لے گا، اگرچہ اس کا بڑا ثواب ہے، لیکن صدقہ روزہ رکھنے سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ روزے میں صرف انسان کا اپنا نفع ہے، اور صدقہ دینے میں اپنے نفع کے ساتھ ساتھ دوسرے کا نفع بھی ہے۔ انسان کی آخرت بہتر ہو جاتی ہے، دوسرے کی دنیا بہتر ہو جاتی ہے۔ اور حضرت عثمان بن عبداللہ بن عوس الثقفی اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قراءۃ الرجل القرآن فی غیر المصحف 1000 درجۃ وقراءته فی المصحف تضاعف علی ذلک الی 1000 درجہ۔ یہ قرآن حکیم
زبانی پڑھنا، دیکھے بغیر اس کی تلاوت کرنا اور دیکھ کر پڑھنا، ان دونوں میں فرمایا کتنا فرق ہے۔ دیکھ کر پڑھنے کا ثواب ڈبل ہے اور زبانی قرآن حکیم کی تلاوت کرنے کا ثواب سنگل ہے، کیونکہ اس میں قرآن حکیم کی زیارت بھی ہو رہی ہے، الفاظ کی زیارت بھی ہو رہی ہے اور قرآن حکیم کی تلاوت بھی ہو رہی ہے۔ لیکن اس میں یہ احتیاط بھی اس میں زیادہ ہے کہ چونکہ آپ بلا وضو قرآن حکیم کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ پڑھنے کی اگر وضو کی حاجت ہے، انسان کو غسل کی حاجت نہ ہو، وضو کی ہو، تو زبانی پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن قرآن حکیم کو چھونے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اگر انسان کو غسل کی حاجت ہے، نہ پڑھنے کی اجازت ہے نہ چھونے کی اجازت ہے۔ قال عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا صابه الماء قيل يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ما جلاؤه قال کثرت ذکر الموت وتلاوت القرآن۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح پانی لگنے سے، پانی گرنے سے لوہے کو زنگ لگ جاتی ہے، اور فرمایا اسی طرح انسان کا جو دل ہے یہ بھی زنگ آلود ہوتا ہے، یہ بھی میلا کے چلا ہوتا ہے، یہ بھی سخت ہوتا ہے۔ یہ دنیا کے حالات انسان کے دل پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل کی صفائی، دل کی جلا اور دل کی نرمی، فرمایا یہ دو چیزوں سے حاصل ہوتی ہے۔ موت کا ذکر کثرت کے ساتھ انسان یہ یاد کرے، یہ سوچے کہ میں نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے، میں خود اور میرے ساتھ متعلقہ جتنے بھی چیزیں ہیں، اولاد ہے، رشتہ دار ہیں، مال دولت ہے، یہ دنیا کے ہزاروں چیزیں جن کے ساتھ انسان کا تعلق ہوتا ہے، سب سے میں نے اللہ گنا ہے۔ کوئی بھی ان میں سے چیز میرے ساتھ نہیں جائے گی۔ ماں باپ، بہن بھائی، اولاد، بیوی، خاوند، کنبہ قبیلہ، مال دولت، جتنی بھی دنیا کی چیزیں ہیں جن کی طرح انسان کا قلبی ملان ہوتا ہے، انسان کا دل ادھر جھکتا ہے، ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں کہ جو انسان کے ساتھ اس دنیا کے جب انسان چھوڑے گا اور وہ کوئی چیز بھی اس کے ساتھ ہو۔ یہ ساری چیز انسان نے اکیلا دنیا میں آیا ہے، اکیلے ہی دنیا سے جانا ہے۔ یہ یاد کرے انسان موت کا تصور تنہائی میں بیٹھ کر بار بار ذہن میں لائے، اور یہ جو تصور ہے یہ انسان کے دل کو نرم کر دیتا ہے۔ اور دوسری چیز ہے قرآن حکیم کی تلاوت، کیونکہ قرآن حکیم حقائق کو بیان کرتا ہے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، انسان کی حقیقت کیا ہے، قبر کی حقیقت کیا ہے، حشر کی حقیقت کیا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، زندگی کیا ہے، موت کیا ہے۔ یہ ساری تمام کا جو بھی حقائق ہیں قرآن حکیم بیان کرتا ہے، اور جب انسان ان حقائق سے آگاہ ہوتا ہے تو انسان کے دل کی جو سختی ہے وہ نرمی میں بدل جاتی ہے، کیونکہ انسان کو جب حقیقت، یہ ساری انسان سے غلطیاں ہوتی تب ہیں کہ جب انسان اپنی حقیقت کو بھول جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میرے جسم میں طاقت ہے، یہ نہیں سمجھتا کہ یہ طاقت عارضی ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس دولت ہے، یہ نہیں سمجھتا کہ یہ دولت میرے پاس عارضی ہے۔
وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس کوئی دنیا کا عہدہ ہے، یہ نہیں سمجھتا کہ یہ عہدہ تیرے پاس عارضی ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا بہت بڑا جتھا ہے، یہ نہیں سمجھتا کہ یہ جتھا عارضی ہے۔ یہ تمام چیزیں کائنات میں انسان کے پاس عارضی ہیں۔ جب انسان ان اشیاء کی حقیقتوں کو سمجھ لیتا ہے تو پھر انسان کا دل نرم پڑ جاتا ہے، پھر اسے حسد، بغض، کینہ، تکبر، لالچ، خود غرضی، خدا فراموشی، انسان دشمنی، یہ ساری چیزیں یہ ختم ہوتی ہیں۔ اس کی جگہ انسان کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، اخلاق پیدا ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ تو انسان میں جو اخلاق بد ہیں ان کی جگہ اخلاق حسنہ لے لیتے ہیں۔ تو دوسری چیز ہے قرآن حکیم کی تلاوت۔ آگے والی حدیث پاک ہے، قال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای سورۃ القرآن اعظم۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سب سے بڑی قرآن حکیم کی سورت، یعنی الفاظ کے اعتبار سے نہیں، عظمت و شان کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد۔ یہ الفاظ کے اعتبار سے تو چھوٹی ہے لیکن عظمت و شان کے اعتبار سے سب سے بڑی سورت ہے قرآن پاک ہے۔ قال فأي آیۃ فی القرآن اعظم۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سب سے افضل آیت، سب سے بڑی آیت، یہ بھی الفاظ کے اعتبار سے نہیں، ثواب اور عظمت کے اعتبار سے، فرمایا آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی یہ قرآن حکیم کی سب سے بڑی آیت ہے، افضل ترین آیت ہے۔ قال فأي آیت یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحب ان تصیبک و امتک؟ قال خاتمۃ سورۃ البقرہ فإنها من خزائن رحمت اللہ من تحت عرشہ آتاها هذه الامة لم تترک خیرا من خیر الدنیا والآخرۃ الا اشتملت علیہ۔ یہ دارمی شریف میں حدیث پاک ہے کہ یہ سوال ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کن آیات کی تلاوت کو پسند کرتے ہیں کہ آپ بھی ان کی تلاوت فرماتے ہیں اور آپ کی امت بھی کرے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری پسندیدہ آیتیں جن کی میں تلاوت کرتا ہوں اور میں امت کو بھی کہتا ہوں کہ ان کی تلاوت کرنی چاہیے، وہ سورہ البقرہ کی آخری دو آیتیں ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ یہ ہے، فرمایا یہ اللہ رب العزت نے اپنے عرش الہی کے نیچے اس کی رحمت کا خزانہ ہے، اس خزانے میں یہ آیتیں تھیں اور جو اللہ رب العزت نے صرف اس امت کو عطا کی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ آیتیں اس قسم کی کسی اللہ کے نبی کو اور کسی امت کو اللہ نے نہیں دی، یہ اللہ پاک نے مجھے ہی دی ہیں۔ فرمایا ان آیات میں کوئی ایسی خیر نہیں ہے، دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو، جو ان میں نہ ہو۔ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے دنیا کی بھی ہر خیر نصیب ہو اور آخرت کی بھی ہر خیر نصیب ہو تو اس کو چاہیے کہ سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات کا ورد کیا کرے، اسے اللہ تعالیٰ دنیا کی بھی خیر نصیب کرے گا، آخرت کی بھی خیر عطا فرمائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ الفاتحہ یہ شفا ہے ہر بیماری کی، کوئی بھی بیماری ہے، کسی بھی قسم کی بیماری ہے، سورہ الفاتحہ کی تلاوت کریں، فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کی ہر بیماری کو دور فرمائے گا۔ اور فرمایا من قرأ آخر سورۃ آل عمران فرمایا فی لیلۃ کتب لہ قیام لیلہ،
جو سورہ آل عمران کی آخری غالباً یہ 10 آیتیں ہیں. للہ ما فی السماوات، یہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیۃ لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اور اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان کا ٹائم پڑھنے کا یہ ہے کہ جب انسان صبح اٹھے، باقی حدیث سے جو پتہ چلتا ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ان کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. لیکن آپ کس وقت ان کی تلاوت کیا کرتے تھے؟ جب صبح اٹھتے آسمان کی طرف آپ اپنی نظر مبارک فرماتے اور آسمان کی طرف دیکھ کر تو پھر ان 10 آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے. تو انسان صبح اٹھے، کوشش کر لے، اگر کرے تو بہت اچھی بات ہے. باہر ونڈو سے یا دروازے سے سار نکالے، باہر دیکھے آسمان کی طرف، کتنی اللہ کے مخلوق ہے، کیا کچھ میرے رب نے بنایا ہوا ہے. آسمان کی طرف نگاہ اٹھائے، دیکھے اس کائنات کی وسعت کو دیکھے، اور پھر اللہ کی ان آیات میں اسی کائنات کی وسعت کو اور اللہ نے اپنے رحمت کو بیان فرمایا ہے. اور انہی 10 آیات میں یہ بھی 2 آیتیں ہیں. فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد. یہ بھی انہی 10 آیات میں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلاوت فرمایا کرتے تھے اپنا دن کے آغاز پر سحر کے وقت. باہر اٹھا کر اپنی نظر آسمان کو فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. کافروں کا یہ چہل پہل، ان کی خوبصورت روڈیں، بہترین محلات، عالی شان شاپنگ سینٹر، مال دولت کے ریل پیل تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. ہرگز یہ نہ سے فرمایا کہ چونکہ یہ بڑے آسودہ حال ہیں، بڑے آسان ہیں، ان کے پاس بڑی دولت ہے، بڑا مال ہے، ان کی حکومتیں دیکھو بڑی مستحکم ہیں، سڑکیں بڑی اچھی ہیں، نظام بہت اچھا ہے، تجارتیں بہت اچھی ہیں، مال دولت بہت ہے. فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. میں نے کل فتح عالمگیری پڑھ رہا تھا تو اس میں ایک لفظ آیا، ایک جملہ تھا، مجھے بڑا پسند آیا. فرمایا مسلمان تو اپنی عظمت کو دیکھ، تیرے مقابلے میں سارا کفر، یہ کفار، ایک بندہ ہو سچا مسلمان، یہ سارا جسم نہیں ہے، اس کے جسم کے ایک بال کے برابر بھی نہیں ہے. اٹھائیں فتاوی عالمگیر بادشاہ نے اس کو 500 علماء کی مجلس قائم کر کے یہ فتاوی لکھایا ہوا ہے. اس کے ابتدا میں ہے مسلمانوں، جو اللہ نے تمہیں اسلام کی دولت دی ہے نا، اس کے سامنے کائنات کے ہر دولت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. فرمایا تو بڑی ان کے سامنے بڑا متاثر ہوتا ہے نا، مومن کے جسم پر لگا ہوا ایک بال، یہ سارے کفار اور ان کی دولتیں اس ایک مقابل کے سامنے بھی ہیچ ہے. یہ قدر و قیمت ہے ایمان کی، یہ قدر و قیمت ہے اسلام کی، یہ جو اللہ نے تمہیں عطا کی. فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل. کیوں نہیں ہے؟ فرمایا اس لیے کہ یہ چند روزہ برتنا ہے. یہ جو بھی تم دیکھتے ہو نا، یہ سب چند روز کی بات ہے. کہاں جائیں گے؟ آج تک بڑے سے بڑے دولت مند، بڑے سے بڑا حکومت کرنے والا، بڑے بڑے شاپنگ سینٹروں کے مالک، ملین ٹریلین کمپنیوں کے مالک، ان میں سے ایک بھی اپنے آپ کو موت کے منہ سے بچا سکا؟ متاع قلیل. یہ چند روزہ ہے جس نے اپنے حصے کا یہاں سے حصہ لینا ہے. اور کوئی بھی انسان چاہے مومن ہے یا کافر ہے، وہ اپنی سارے اللہ کی نعمت کو استعمال کر ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. کیونکہ اس کے پیٹ کی ایک حد ہے، جسم کی بھی ایک حد ہے. کیا کرے گا اتنی دولت کو کما کر؟ اتنے یہ سارے پاپڑ بیلنے کے بعد، یہ مصیبتیں جھیلنے کے بعد فائدہ کیا ہے؟ جس کے انسان
امام غزالی فرماتے ہیں یہ وہم ہے انسان کو، وہمی ہے، شکی ہے انسان، وہم ہے، اس کے دماغ میں ایک خلش ہے، خلجان ہے کہ میں دولت کماؤں، میں دولت کماؤں۔ فرمایا کرے گا کیا؟ مثلا ایک انسان بے پناہ دولت کماتا ہے، اس کا استعمال بھی کر سکتا ہے، کر ہی نہیں سکتا۔ پیٹ کی بھی ایک حد ہے، کھائے گا نا تو ایک حد ہے، اس کے بعد پیٹ کہے گا بھائی نہیں۔ جسم کی بھی ایک حد ہے، جتنا مرضی پہن لو اس سے زیادہ بڑا تم کپڑا بنا نہیں سکتے، ہر چیز کی ایک حد ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں ہر چیز کی ایک حد ہے، اللہ پاک نے ہر انسان کی ہر ایک حد رکھی ہوئی ہے۔ کوئی بھی انسان جتنی مرضی دولت جو ایک حد سے آگے بڑھے گا وہ نرا وہم ہے، اس کے استعمال انسان کر سکتا ہے۔ بہرحال متاع قلیل ثم مأواہم جہنم، چند دن کھانا پینا ہے پھر جہنم ابدی ٹھکانا ہے۔ ابھی اصل میں ہاتھ پھر وہ بہت برا ٹھکانا ہے۔ انہی 10 آیات میں اللہ پاک نے یہ فرمایا دنیا سے پیار کرنے والوں اس چیز کو بھی ذہن میں رکھو، نہ وہ ہمیشہ رہیں گے نہ تو نے ہمیشہ رہنا ہے۔ دنیا نہ ان کے لیے ہمیشہ کا گھر ہے، نہ تیرے لیے ہمیشہ کا گھر ہے۔ فرق یہ ہے کہ جو خدا کو بھول کر جائے گا وہ سیدھا جہنم میں جائے گا، اور جو اس دنیا میں صبر شکر کر کے زندگی گزار کر جائے گا اللہ نے پھر اس کے لیے نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، ابدی نعمتیں ہیں جو نہیں ختم ہونے والی ہیں۔ تو فرمایا بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی کہ تیرا ایک بال کے مقابلے میں وہ سب کے سب نہیں، کیونکہ تیرا وہ بال جنت میں جائے گا اور وہ بھی اور ان کی ساری دولت بھی جہنم میں جائے گی، تو بہتر تو ہوا یا وہ ہوئے۔ فرمایا حضرت با یزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً آپ کا واقعہ ہے، کسی نے حضرت احمد صاحب وہ اس بیل تھا، اس کی بیل ہاں کرا تھا، تو پوچھا یہ میرے بیل کی جو دم ہے یہ بہتر ہے یا آپ کے جو چہرے کی داڑھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا اگر مجھے خدا نے بخش دیا، میری بخشش ہو گئی تو میری داڑھی تیرے بیل کی دم سے بہتر ہے، اور اگر میری بخشش نہ ہوئی تو تیرے بیل کی دم میری داڑھی سے بہتر ہے، اس لیے کہ یہ جہنم میں جائے گی، وہ کم از کم جہنم سے تو بچائے گا۔ فرمایا پھر وہ بہتر ہے، کیونکہ وہ جہنم سے تو بچے گا نا، جانور جہنم میں تو نہیں جائیں گے۔ بہرحال فرمایا سورہ یہ آیتیں پڑھا کرو۔ انہی آیات میں یہ بھی ہے کہ جو عیسائی یہودی مان لائیں گے اللہ ان کو ڈبل ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ دنیا ہے، ابھی وقت ہے، غور و فکر کر لو، خوب سوچ بچار کر لو، سوچا کرو۔ حضرت مکحول کہتے ہیں من قارا سورہ آل عمران یوم الجمعہ، فرمایا کہ جو آدمی جمعے کے دن سورہ آل عمران کی تلاوت کرے گا پوری رات فرشتے اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور پھر فرمایا جو سورہ ہود کی جمعے کے دن تلاوت کرے فرمایا اس کی فضیلت ہے، اور سورہ کہف جمعے کے دن فرمایا اسے اللہ تعالیٰ 2 نور عطا فرمائے گا۔ سورہ الکہف کی تلاوت، اور کم از کم زیادہ نہیں کر سکتا تو ابتدائی 10 آیتیں اور آخری 10 آیتیں۔ ویسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اتنی لمبی نہیں ہے۔ فرمایا سورہ تبارک الذی اور الف لام میم تنزیل الکتاب، یہ جو سورۃ حامیم سجدہ ہے، اس کی تلاوت جو انسان اس کی تلاوت کرے گا، یہ سورت قرآن حکیم کی یہ سورت بندے کی شفاعت کرے گی خدا کی بارگاہ میں، ہر گناہ اس کا نیکی میں بدلے گا، اور اس کے اللہ تعالیٰ بے پناہ اس کے درجات بلند فرماتا ہے، اور گناہ مٹ جاتے ہیں، اور قبر کے عذاب سے یہ روکتی ہے۔ اور دوسری صورت تبارک الذی بیدہ الملک، اور خصوصاً رات کے وقت ان کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح سورہ یاسین ہے، اس کی تلاوت کی جائے دن کے شروع میں،
اسی طرح جو آدمی سورہ یاسین کی تلاوت کرے اللہ کے رضا کے لیے، اس کے سابقہ آئندہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب کوئی آدمی کا روح نکل رہی ہو تو مرنے والے کے قریب بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر چیز کا ایک حسن ہوتا ہے، اور قرآن کا حسن سورۃ الرحمن ہے۔ اور فرمایا جس آدمی نے سورۃ الواقعہ کی تلاوت کی ہر رات کبھی بھی غربت اور وہ آدمی مالی پریشانیوں کا شکار نہیں ہوگا۔ حضرت ابن مسعود انہوں نے اپنی بیٹیوں کو، اپنے صاحبزادیوں کو اس سورت کی تلاوت سکھا دی۔ یہاں پر یہ حدیثیں باقی حدیث پاک ریاض الصالحین میں آتی ہیں کہ جب یہ ان کی موت کا وقت آیا تو کہنے لگے جناب آپ پیچھے بچیاں چھوڑ گئے ہیں، ان کا سہارا کون ہوگا، تو بچیاں ہیں کما بھی نہیں سکتی، ایسی باتیں کرنے لگے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے کوئی کسی قسم کا فکر نہیں ہے، کیونکہ میں نے اپنے بچیوں کو سورہ واقعہ سکھا دی ہے۔ اور یقین کیجئے میں عرض کرتا ہوں مجھے کئی لوگوں نے بتایا جو اس سورت کی تلاوت، ویسے اس کے امام غزالی منع فرمایا اس کو دنیا حاصل کرنے کے لیے تلاوت نہ کرو، آخرت کی نعمتوں کے لیے تلاوت کرو، لیکن آپ نیت آخرت کریں۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے تمہاری نیت آخرت ہونی چاہیے، دنیا بھی میری آخرت بھی میری مرضی، پھر میں تمہیں دنیا بھی دے دوں آخرت بھی دوں، نیت آخرت کے رکھو۔ لیکن مجھے خود لوگوں نے بتایا جو اس صورت کی تلاوت کرتے ہیں، ہم پہلے مالی پریشانیوں کا شکار تھے، جب سے ہم نے اس صورت کی تلاوت شروع کی ہے پوری زندگی ہم نے کبھی مالی پریشانی ہمارے سامنے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے ہمارا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح سبح اسم ربک الاعلی سورہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں کون ہے جو ایک رات میں 1000 آیتیں پڑھے اور پھر سو جائے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا 1000 پڑھنا تو بہت مشکل بات ہے، بڑا لمبا ہے، 1000 آیتیں ساری 6000 قرآن پاک کی آیتیں ہیں، تو یہ 1000 پڑھنا، تو آپ نے فرمایا 1000 نہیں نہ پڑھ سکتے، الہاکم التکاثر پڑھ لو، 1000 آیتوں کے برابر اللہ تعالیٰ اس کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو میں نے پیچھے گزشتہ بھی عرض کیا تھا بھئی کتنی چوائسز ہیں، کس قدر چوائسز ہیں جو اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہیں، بس کام صرف ایک ہے، عمل کس پر کرنا ہے۔ بس بات یہ ہے، کچھ نہیں آتا، الحمد شریف تو آتی ہے، اسی کا وظیفہ بنا لیں، قرآن شریف کا وظیفہ بنا لیں، آیت الکرسی کا وظیفہ بنا لیں، باقی جتنے بھی میں نے یہ وظائف بتائے ہیں، اور ان تمام میں دنیا کی نیت نہ رکھیں، نیت اللہ کی رضا ہو۔ اللہ پاک نے فرمایا دنیا بھی میری آخرت بھی میری، جو انسان آخرت کی نیت کرتا ہے میں اسے دنیا بھی دیتا ہوں آخرت بھی دیتا ہوں۔ یس جو صرف دنیا کی نیت کرتا ہے میں صرف اس کو دنیا دیتا ہوں، پھر اس کے آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ قرآن پاک میں بالکل واضح ارشاد ربانی ہے، جو آخرت کی نیت کرے اس کے لیے آخرت بھی ہے دنیا بھی ہے، دونوں ہی ہیں، لیکن جو دنیا کی نیت کرے اس کے لیے صرف دنیا، پھر اس کے لیے آخرت نہیں ہے۔ یہ صرف وظائف میں نہیں ہے، تمام نیکی کے کاموں میں یہی ہے۔ کوئی آدمی اس مسئلے پر امام بنے نا، اس کی نیت اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ ویسے الحمدللہ میری بھی زندگی اب اللہ پتہ نہ نیتوں کا حال اللہ ہی جانتا ہے، دنیا میں بھی کوئی تھوڑ نہیں آتی، اب بالکل یاد رکھیں کبھی بھی کمی نہیں آئی، لیکن اس کی نیت دنیا نہیں ہونی چاہیے، اس کی نیت آخرت ہی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد چھوڑ دیں اپنے رب پر، جس حال میں بھی وہ رکھے اسی پر خوش رہو، تنگ رکھے تو پھر بھی خوشحال کرے تو پھر بھی خوش۔ تمام نیکی کے کاموں میں نیت اللہ کی رضا، نیکی کے پردے میں دنیا نہیں کمانی چاہیے۔ یہ بہت خطرناک بات ہے، بہت خطرناک بات ہے۔ اگر دنیا کمانے کا کسی کو بڑا ہی شوق ہے تو پھر سیدھا بالکل کلی یلے دنیا کے کام کرے، دین کے پردے میں دنیا نہ حاصل کرے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھیں جناب۔